ہماری قراقلی اور خلقت شہر کے فسانے۔ کسی زمانے میں ہمارے بھی شاندار بال ہوا کرتے تھے اور اس میں وقت کے حساب سے طرح طرح کے اسٹائل بنانا بھی ہمارا ایک محبوب مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر وہ زمانہ لد گیا اور ایک ایسا زمانہ آیا کہ مجھے اپنی بے بالو پری نے نوحہ گری پر مجبور کر دیا۔ ایک ایک بال جھڑنے سے مجھے پتجھڑ میں پیڑوں کی اذیت کا احساس ہوا، لیکن پھر جب میں فارغ البال ہوا ہوں تو زمانے کے سرد و گرم سے بچنے کے لیے سردی میں چترالی ٹوپی اور گرمی سے بچنے کے لیے طرح طرح کی سفید ہوادار ٹوپیاں پہنتا ہوں۔ لیکن سچ شکر کے کئی مواقع ہاتھ آنے کے باوجود آج تک کسی کو ٹوپی پہنائی نہ کوئی ٹوپی ڈرامہ رچایا۔ لیکن یاد ماضی غم امروز اور فردہ کے کئی امید جو غمخاروں کی طرح سال کے 12 مہینے میرے ساتھ چلا کرتے ہیں، ان میں ایک ٹوپی کا روگ بھی شامل ہے۔ چنانچہ کتابوں کی تلاش و جستجو کے ساتھ نت نئی ٹوپیوں کی کھوج میں بھی لگا رہتا ہوں۔ لیکن پتہ نہیں اپنے بزرگ چچا زاد شیرزمان لالا کی فرمائش، جس نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دھمکی کی صورت اختیار کر لی تھی، اور ان سے جب بھی ملاقات ہوتی تو مصافحہ کرنے سے پہلے اچھی خاصی جھاڑ جس میں گالیوں کا تڑکا بھی ملا ہوتا تھا پلا دیتے، اور میں ہر دفعہ ان کی بزرگی کا خیال کر کے سنی انسنی کر دیتا۔ لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی، اور ویسے بھی ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ چنانچہ بالآخر وہ دن بھی تقدیر نے دکھلا دیا جب قراقلی خریدنے کی انہونی ہونی ہو گئی۔ قراقلی خریدنے کا واقعہ میری زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ اس لیے بھی ہے کہ زندگی میں بہت ہی کم مواقع پر مجھ جیسا بے بذات انسان کبھی کبھار ہی لوگوں کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ پہلی بار جب اس کا ختنہ ہوتا ہے، دوسری دفعہ جب اس کو نوکری مل جاتی ہے، اور تیسری دفعہ جب اس کو چھوکری مل جاتی ہے، یعنی وہ شادی کے بندھن میں جکڑ جاتا ہے۔ میں البتہ کبھی کبھار اپنی کسی کتاب کی تقریب رونمائی میں کسی اخبار کی معمولی خبر یا اپنے کسی جاننے والے کے چینل کے لیے 1-2 منٹ کی توجہ پا لیتا ہوں، کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ یوٹیوب چینلز پر آج کل جن لوگوں کو زیادہ ریٹ کیا جاتا ہے، مجھ میں نہ تو وہ ادائیں ہیں اور نہ میرے پاس حسن و شباب کے وہ وسائل ہیں جن کے پیچھے ہماری نوجوان نسل پاگل ہوئی جاتی ہے۔ میری قراقلی خریدنے کا واقعہ ان دنوں سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اور مردان کے ادبی حلقوں کے علاوہ تعلیمی اداروں اور کوچوں بازار میں بھی اس نے دھوم مچا دی ہے۔ رخسار صاحب کی معیت میں اب کی بار جب پشاور کا چکر لگایا تو یونیورسٹی پبلشرز قصہ خانی میں کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھنے گیا، اور موصوف اپنے کسی جاننے والے وکیل کے ساتھ بعض معاملات ڈسکس کرنے کے لیے سوئیکار نوچوک تشریف لے گئے۔ اسی دوران جب میں مسجد سے نکلا تو نظر قراقلی کی دکان پر پڑی۔ میں ازراہ تفنن اس میں گھس گیا۔ علیک سلیک کرنے کے بعد جب فروخت کنندہ سے ایک قراقلی دکھانے کا مدعا بیان کیا تو اہلاً و سہلاً کہتا ہوا اخلاق سے دوہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک سے بڑھ کر ایک قراقلی دکھا رہا تھا۔ میں نے ویسے ہی ایک کی قیمت پوچھی تو اس نے کئی ہزار روپے کہہ کر میری امیدوں کے ٹمٹماتے چراغوں کو بجھانے کی سعی کی۔ لیکن اس دفعہ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں، مطلب آپ کا پیشہ کیا ہے؟ میں ہوشربا دام سن کر نکلنے ہی والا تھا کہ اس نے ہاتھ پکڑ کر دوبارہ کہا، صاحب آپ بے شک قراقلی نہ لیں، لیکن اگر برا نہ منائیں تو اپنے کام کاج کے بارے میں تو بتا دیں۔ میں نے کہا، گزشتہ ربع صدی سے میں قسمت نوع بشر تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں۔ اس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے دستبستہ عرض کی، سر ہمیں تو آپ جیسے اساتذہ کا ہی انتظار رہتا ہے، کیونکہ آج کل کے اس طوفان بدتمیزی میں صرف آپ لوگ ہی ہیں جو تہذیبی رویوں کی پاسداری کر کے ان کو پروان چڑھانے کے کار خیر میں مصروف ہیں، اور آپ ہی قراقلی ٹوپی کے تہذیبی اور ثقافتی پس منظر سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اب اگر آپ نے بھی اس کے استعمال کو دوام نہیں دیا تو اتنے بڑے شہر میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ دکاندار کے یہ سنجیدہ کلمات سن کر قریب تھا کہ میری آنکھوں سے جوئے خون جاری ہوتا، لیکن میں نے فوراً اپنی خفت مٹانے کے لیے جلد ہی ایک قراقلی کی قیمت پر ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ انہوں نے میری ایک عدد تصویر بھی میرے موبائل سے کھینچی اور عرض کیا کہ اس کو اپنے فیس بک پر ڈال دیں
اور میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے وہاں کھڑے کھڑے پکچر اپلوڈ کر دی اور وہیں سے چترالی ٹوپی پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کر قراقلی کی بہار سر پر سجا لی اور خیراما جب یونیورسٹی پبلشر کی دکان میں داخل ہوا تو سب نے ملے جلے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے داد بے داد سے نوازا اور آخر میں وہاں کے عمر رسیدہ کر پرداز رشید کاکا کے تسلی بخش کلمات نے حوصلے کے ساتھ ساتھ مان بھی بڑھا دیا۔ جب دن بھر کا تھکا ماندہ سورج غروب ہو گیا اور شام کے سائے پھیلنے لگے تھے تو میں وہاں سے نکل آیا اور اس مطلوبہ مقام تک پہنچا جہاں ہم نے گاڑی پارک کی تھی، لیکن رخسار صاحب کے آنے میں ابھی دیر تھی۔ چنانچہ خیبر بازار جہاں پر روزنامہ وحدت کا دفتر ہے اور وہاں ہمارے دیرینہ نیازمند اور پشتوں کے بڑے صحافی خاکہ نگار اور انشاء نگار گل محمد بیتاب صاحب کی بطور ایڈیٹر ابھی تعیناتی ہوئی تھی، ان کو مبارکباد دینے چلا گیا۔ جب اندر جانے کی اجازت مل گئی تو بیتاب صاحب پہلے تو مجھے ہونقوں کی طرح تکتے رہے اور پھر مصافحہ کیا، لیکن ان کے مصافحے میں نہ وہ پہلے جیسا تپاک تھا نہ گرم جوشی۔ میں نے اس وقت ان کی دو توجیحات نکالی کہ یا تو ان کے عہدے کا اثر ہے یا اخبار کے مالک کی موجودگی میں وہ اس طرح سرد مہری سے پیش آ رہے ہیں، لیکن بیٹھنے کے ساتھ ہی جب میں نے ان کو مبارکباد دینے کے لیے تمہیدی کلمات ادا کیے تو وہ اپنی اصل جون میں آ گئے اور چیف ایڈیٹر صاحب سے میرا بھرپور تعارف کرایا۔ جب وہ حضرت کسی کام سے باہر نکل گئے تو انہوں نے دوبارہ مجھے گلے لگا لیا اور ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اللہ کے بندے، آپ کی قراقلی نے تھوڑی دیر تک مجھے ورطۂ حیرت میں ڈالے رکھا اور میں سمجھا کہ نبی صاحب نے اپنے بڑے بھائی کو کسی کام کے سلسلے میں میرے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ زبان نہ کھولتے تو خدا کی قسم مجھے آپ کی پہچان میں مغالطہ رہتا۔ اس کے بعد کمرے میں چائے کی چسکیوں کے ساتھ کہکہوں کا طوفان بھی جاری رہا۔ پھر جب ہم وہاں سے نکلے تو رخسار صاحب بھی دور سے باچھیں پھیلاتے ہوئے نظر آئے اور قریب آ کر انہوں نے بھی میری نئی نویلی قراقلی اور میری شخصیت پر پڑنے والے اس کے اثرات کے اندازے لگانے شروع کر دیے۔ بیتاب صاحب بھلا ایسے موقع پر کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ چنانچہ دونوں نے میری خوب درگت بنائی اور اس پر مستزاد یہ کہ یونیورسٹی بک ایجنسی کے اندر انعام لالچ سے ہم تینوں کی تصویریں بھی اتروائیں اور کھڑے کھڑے ان کو پوسٹ بھی کر دیا۔ اسی دوران مجھے اپنے موبائل اور اپلوڈ کیے جانے والے پکچر کا خیال آیا تو موبائل کھول کر دیکھا تو 1-2 گھنٹوں میں اس پر 600-700 تبصرے آ چکے تھے۔ اف، یہ کیا! اہل علاقہ اور خلقت شہر کے ساتھ ساتھ جہاں دیدہ بزرگوں یہاں تک کہ جوانوں کی دلچسپی کا عالم بھی دیدنی تھا۔ کسی نے شکر تو کسی نے شکایت کے ہلکے پھلکے انداز میں اس پر اپنے اپنے انداز میں تجزیے کیے تھے، لیکن سچ شکر کہ ان میں ذم کا پہلو کم اور مدح کا پہلو زیادہ تھا۔ واپسی پر بیتاب صاحب کو ہنسی خوشی ان کے گھر کے راستے میں اتار دیا اور ہم ایک فرمونالوجسٹ ڈاکٹر سے اپنے دمے کا چیک اپ کرانے کے بعد بیتابانہ انداز میں گاڑی سرپٹ دوڑاتے ہوئے عازم مردان ہوئے۔ رخسار صاحب جو پہلے ہنسی مذاق کرتے ہوئے قراقلی کی تکذیب کا کوئی پہلو ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے تھے، موٹر وے سے اترتے ہی ایک دم اس کے لہجے میں متانت رچ بس گئی اور انہوں نے کمال سنجیدگی سے کہا کہ سر، واقعی یہ قراقلی آپ کے سر پر بہت جچتی ہے۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ زمانی تنقید سے بے نیاز ہو کر اس کو امکانی طور پر اپنے پاس رکھیں اور خاص طور پر کالج کی ڈیوٹی اور ادبی تقاریب کے دوران اس کا استعمال ضرور کریں۔ اس سے آپ کی شخصیت کی انفرادیت مزید نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ میں نے ان کو رخصت کرتے ہوئے روحانسی انداز میں کہا، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ اور جب اس نے قسم کھا کے کہا کہ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں تو مجھے یقین ہو چلا کہ انشاءاللہ گھر بار میں بھی خیریت ہوگی۔ خدا کر کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا۔ گیٹ کھولتے ہی سب سے چھوٹی بیٹی وجیہہ نے مسکراتے ہوئے استقبال کیا اور پھر جب گاڑی سے قدم باہر رنجہ فرمایا تو ان کی دیکھا دیکھی دوسرے بچوں اور زوجہ محترمہ نے بھی پہلی دفعہ میرے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے
भरे शॉपिंग बैग्स देखने की बजाय मेरी सूरत देख रहे थे। ये अचानक तब्दीली वाकई मेरे लिए बाइसे हैरत थी कि आज मैंने कौन सा कारनामा किया है जिसके बारे में सुनकर वो थोड़ी देर में मेरा पुरतपाक इस्तकबाल करती हुई आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब बीवी की ज़बान मुबारक से ये इरशाद हुआ, तुम्हें कुछ और न मिला जो इतने भरे परे शहर से ये उठा कर ले आए, मैं समझा कि वो मेरे हाथों में किताबों के भरे हुए थैलों पर नाक बूंद छिड़ा रही है। इसलिए दस्तबस्ता अर्ज की, जाने मन ये तो कोई नई बात नहीं है, मैं तो हमेशा पेशावर से आते हुए यही किताबें लेकर आता हूँ, और वैसे भी कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है। ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। अभी शेर का आखिरी मिसरा भी पूरी तरह अदा नहीं हुआ था कि तकबीर अहमद ने कहा, पापा अम्मी जान आपकी किताबों पर नहीं बल्कि जो टोपी नुमा चीज़ आपने सर पर रखी है इस पर आपे से बाहर हो रही है। तब के ही जाकर मैं मामले की तह तक पहुंच गया कि ये सिन्फ़े आहन डॉक्टर से मुआयना कराने के बारे में दरियाफ्त करने, सफ़र बखैर गुजरने और खाना लाने की बजाय बैठकर लाल पीली क्यों हो रही है। खैर, कराकुली की तारीख, इसकी बनावट से लेकर इसके सुबागीर शोहरत, इस्तेमाल और शादी गमी में इसको सर पर रखने वालों की शान शौकत में जब मैं ज़मीन व आसमान के गुलाबे मिलाए तो बेगम की आंखों से अश्कों की लड़ी जारी हो गई। उनकी देखा देखी बच्चियों के चेहरे के जाविये भी तब्दील होने लगे और उन्होंने भी अपनी माँ के तदबा में रोना शुरू कर दिया। इस तरह की अचानक तब्दीली के लिए मैं कतन तैयार नहीं था, चुनांचे फौरन ही कराकुली उतार कर फेंक दिया और चतराली टोपी की तरफ वापस मुराजात की। लेकिन आंसुओं का झरना बराबर बहता रहा और करीब था कि आज़ादारी की इस मजलिस में अड़ोस पड़ोस की दूसरी रकीकुल कल्ब खवातीन भी शरीक हो जाती। मेरे बार बार इस्तिफसार पर बेगम के होंठों से एक खफीफ सी सदा बरामद हुई कि इस कराकुली को देखकर मुझे अपने दादा मरहूम याद आ गए हैं जो हमारे लिए तरह तरह की खट्टी मीठी चीजें लाया करते थे। खैर, उनको समझा बुझाकर चुप कराया। लेकिन जब अगले दिन शाम को घर आया तो मौसूफा ने बताया कि पड़ोसन की 2-3 खवातीन आई थीं, जिनमें से एक ने कहा, तकबीर की माँ, कि आपके शोहर नमदार क्या चीज सर पर लिए फिर रहे हैं कि सारा मोहल्ला इनके बारे में बातें कर रहा है। मेरे जवाब से पहले दूसरी ने तेवरी चढ़ाकर इंगिश्ते बदंदान होते हुए कहा, ए लो बहन, इस तरह की चीजें पहनकर वो हमारे शोहरों को भी गैर महसूस तौर पर ये बावर करा रहे हैं कि आप भी अगर दूसरी खवातीन की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं तो इस तरह के लिबास में मलबूस हो जाइए। मेरे जवाब देने से पहले चाय और पकोड़े तैयार होकर आ गए थे और चाय की पहली चस्की के साथ इस तिकोन के तीसरे जाविये ने भी लबकुशाई की। अब बस भी करो, ये इतनी बुरी चीज भी नहीं है कि आप दोनों इसकी बुराई में तमाम आदाब का सत्यानाश कर रही हो। खुदा हमारे खुल्द अशिया शोहर नमदार के दर्जात बुलंद करें। वो भी सुहाग रात में यही टोपी पहनकर आए थे और फिर जब तक जिंदा रहे मेरे साथ साथ इस कराकुली के साथ भी वफादारी निभाते रहे। जब बाकी 2 खवातीन भी पकोड़ों की प्लेट खाली करती हुई उठी तो मैं समझ गई कि वो इतने सवेरे मेरे मुंह का जायका खराब करने और अपने मुंह का जायका ठीक करने आधम की हैं। अगले दिन मोहल्ले के बच्चों ने खूब तालियां बजाकर और बड़े बूढ़ों ने पूरे इन्हीमाक के साथ मेरी हियत कज़ाई पर अपने अपने अंदाज में तबसरे किए। इसी असना में जब कॉलेज पहुंचा तो वहाँ के तमाम रफ़ाक़ाए कार के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहटों ने मेरा इस्तकबाल किया। सबसे पहले शहजाद साहिब ने कहकहा लगाकर मुझे गले लगाया और इरशाद फरमाया, वाह, आज तो आप वाकई उर्दू के असली प्रोफेसर लग रहे हैं। दूसरों ने भी उनके हाँ में हाँ मिलाई और शेर बादशाह साहिब ने स्कूल से लेकर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी के उन तमाम मरहूमीन असातिज़ा का जिक्र किया जिन्होंने कराकुली को इस्तेमाल किया था। प्रोफेसर अताउल्लाह ने प्रोफेसर अमीन साहिब से अपनी रिश्तेदारी और उनकी इस किस्म की टोपी के उम्र भर इस्तेमाल और इसकी अहमियत व अफादियत पर रोशनी डाली। ऐसे में जब क्लास का वक्त हुआ और मैं कमरे जमात का रुख किया तो कॉलेज के सब्ज़ाजार में अमीर सैयद साहिब ने हाथ उठा कर तलबा की तवज्जो मेरी बदली हुई सूरत की जानिब मबजूल कराई
اور سب نے واہ واہ کرتے ہوئے مجھے تہنیتی کلمات سے نوازا۔ اس طرح کے فخر و انبساط کے جذبات سے سرشار ہو کر کلاس روم میں داخل ہوا تو تمام طلبہ کے ہونٹوں سے مبارکباد اور تالیوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہوا، جو تقریباً 10 منٹ جاری رہا، اور باقی کی کلاس قراقلی کی تاریخی اہمیت اور طلبہ کے ساتھ سیلفیوں کی نظر ہو گئی۔ یہی صورتحال دوسری کلاس میں بھی رہی۔ بعض طلبہ نے اردو کی سال اول کی کتاب پر موجود مرزا غالب اور مولوی عبدالحق کی تصاویر کی طرف میری توجہ مبذول کرائی، اور میں نے دل میں سوچا کہ کاش میں یہ قراقلی کی ٹوپی آج سے 22 سال پہلے خرید لیتا تو میرے ان ہزاروں شاگردوں کو اس سعادت سے محروم نہ ہونا پڑتا جو آج مجھے نصیب ہوئی ہے۔ ذرا شیروں میں سرتاج بابو کو جو ہی میں نے گاڑی میں نظر آیا تو صرف مسکرا دیے، لیکن جب انہوں نے میرے سر پر بغور نظر ڈالی تو گاڑی کے سامنے بنگڑا ڈال دیا اور مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا کہ پچھلے دنوں میرے بیٹے کی شادی تھی، خدا کی قسم میں نے اس میں بھی رقص نہیں کیا، لیکن آج آپ کو اس طرح کی پگڑی میں ملبوس دیکھ کر میرا دل بے اختیار جھومنے کو چاہ رہا ہے۔ پھر وہ قراقلی لے کر ایک ماہویت کے عالم میں اس کو تکتے رہے اور اسے اپنے سر کی زینت بنانے کے بعد ایک راہ چلتے شخص کو آواز دی کہ آ کر چند تصویریں اتارے۔ ایسے میں پروفیسر اصغر نسیم کے بیٹے عمیر نے یہ کار خیر سر انجام دیا۔ قراقلی خریدنے اور زیب سر کرنے کے اگلے ہی دن اس وقت حد سے زیادہ ندامت کا سامنا کرنا پڑا جب میں گاڑی چلا رہا تھا اور ایک تیز رفتار رکشے میں پیچھے بیٹھی ہوئی دو شیزاؤں کے عین وسط میں ٹھونسی ہوئی ایک بڑی بی نے دونوں کو کوہنیاں مار کر انہیں میری طرف متوجہ کیا اور پھر بونڈے انداز میں میری طرف اشارہ کر کے بے اختیار ہنسنے لگی۔ ان کی مصنوعی بدتیسی میں بھی بعض دانت جھڑ چکے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، آج تو نے یہ دن بھی دکھایا کہ اب نانیاں اور پرنانیاں بھی ہمارا مذاق اڑائیں گی۔ حیران ہوں، دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں۔ خیر ہارن دے کر میں نے اپنا راستہ لیا، لیکن اس بڑھیا کی ہنسی میرے دل میں اس طرح کھپ گئی کہ میں نے قراقلی کا استعمال ترک کرنے کے بارے میں ایک بار پھر سنجیدگی کے ساتھ غور شروع کیا۔ حفیظ جلندری بھی کیا شاعر تھے جنہوں نے فرمایا تھا، پری رخوں کے لبوں سے کلام سن کے میرا بہت سے لوگ میری شکل دیکھنے آئے۔ واقعی حفیظ کی شاعری بڑی دلاویز ہے، اور جب کوئی محجبین اس کو سناتی تو اس کی صورت دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے تشریف لاتے، لیکن ہم شکل و صورت کی کسی اضافی خوبی سے تو مالامال نہیں، لیکن قبول صورت ہونے کے باوجود بھی مقبول نہیں ہوئے۔ البتہ قراقلی سر پر سجا کے جب بھی ہم سرے بازار چلتے ہیں تو ہماری بخت خفتہ جاگ جاتی ہے اور اکثر لوگوں کا اشتیاق دیدنی ہوتا ہے۔ پچھلے جمعے کو دا ادبی دوستان و معرکہ کے ہفتہ وار تنقیدی اجلاس میں گیا تو فن پارے میں دھواندار تنقید جاری تھی اور سب صاحب شق کو تختہ مشق بنا رہے تھے، لیکن میرے آتے ہی گویا دبستان کھل گیا اور فیض، ثانی، رضا، سحر، اکبر، عارف، ساحل، جلال بادشاہ، تاج الدین فطرت اور جنگیز آوان وغیرہ نے توپوں کا رخ میری قراقلی کی طرف کیا۔ سب اپنی اپنی علمیت کا روب جھاڑ رہے تھے اور ہم بت بنے ایک گناہگار کی طرح سر جھکائے بیٹھے تھے، لیکن آخر کار جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو تاج الدین فطرت کی اس تنقید کا بلاخر جواب دے ہی دیا۔ آپ کل ایک طوطا خرید لیں اور گجو خان مارکیٹ میں کہیں بھی تشریف رکھ کر لوگوں کی قسمت کا حال بتاتے جائیں تو آپ کی پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ فطرت صاحب، میں قسمت کا حال تو نہیں، البتہ آپ جیسے بدقسمت کا حال بغیر طوطے اور ہاتھ کی لکیریں دے کر بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ کا کوئی ادبی مستقبل نہیں ہے۔ یہ سن کر سب کو سانپ سونگ گیا اور پھر رضا، ثانی، حسین احمد اور جلال بادشاہ نے باری باری ہماری قراقلی میں تصویریں بھی بنوائی، جن کو گل محمد بیتاب نے اگلے دن ان کی غزلوں کے ساتھ روزنامہ وحدت کی زینت بنا دیا۔ غالب کے محبوب کے ترے پرپیچ کی طرح میری قراقلی کے پیچو خم بھی نکلنے کو تھے کہ ایک شام نماز مغرب پڑھنے مسجد گیا۔ چونکہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، لہٰذا پچھلی صف میں ہی میری مستقل جائے قیام ہے، لیکن جب سجدے میں گیا اور مجھ سے آگے صف میں کھڑے ہوئے قوی ہیکل نمازی کے دونوں تلوے براہ راست میرے سر سے ٹکرائے تو مجھے احساس ہوا کہ آج کچھ غلط ضرور ہوا ہے، لیکن جو ہی سجدے سے سر اٹھایا تو قراقلی میرے سر کے بجائے ان کے قدموں میں پڑی تھی۔ شکر ہے اس نے اس کو پیروں تلے روندنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ اس کا ستیہ ناز ہو جاتا۔ لیکن میری باقی نماز اس کشمکش میں ختم ہوئی کہ اللہ رب العزت اپنے گھر میں میری عزت رکھ لے، لیکن میرے دائیں بائیں کھڑے 3-4 نمازی کن اکھیوں سے
میری قراقلی اور سامنے کی نمازیوں کے پیروں کی آنکھ مچولی سے خوب محظوظ ہوئے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نے قراقلی اپنے قبضے میں کیا، اور اس سے پہلے کہ فضل مالک صاحب جو میرے قریب ہی کھڑے تھے اور 2-3 بار ایک آنکھ سے میری نئی نویلی ٹوپی کا جائزہ بھی لے چکے تھے، مجھ سے اس کی شان خرید کی تفصیل پوچھتے، میں جلدی مسجد سے نکل آیا اور باقی نماز گھر میں پڑھ لی اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اس قراقلی کی وجہ سے میرا مذہقہ اڑانے والوں کو سمجھ بوجھ عطا کر، ورنہ اس عہد کم ظرف میں میرا جینا محال ہو جائے گا۔ مرزا غالب بھی ساری زندگی اس طرح کی ایک قراقلی نما ٹوپی پہن کر شعر کہتے رہے اور روح القدس تک سے داد پانے کے متمنی رہے، لیکن وہ ایک خط میں مرزا حاتم علی مہر کو لکھتے ہیں: آزادی کا شکر بجا لاؤ، غم نہ کھاؤ، اور اگر ایسے ہی اپنی گرفتاری سے خوش ہو تو چنا جان نہ سہی من نہ جان سہی۔ اور اسحاق ورتک کے مطابق پورے شہر پشاور کے لوگ دیوانوں کی مانند دستار کے لیے کسی سر کی تلاش میں تھے، چنانچہ اس المیہ کے پیش نظر ہم نے قراقلی کی ٹوپی خرید لی کہ چلو دستار نہ سہی، اگر مستقبل قریب میں کسی شاعر کو قراقلی کی ٹوپی کے لیے کسی سر کی تلاش ہوئی تو کیا عجب کوئی ہمارا نام لے لیں اور اس معمولی توان سے ہم بھی معززین شہر میں شمار کیے جائیں۔ اب حالت یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس قراقلی کو سنبھالنا اور بعض سڑکوں پر بنے ہوئے اسپیڈ بریکروں اور بہرگام سڑک کی کھا جانے والی کھابیوں میں سر کا بار بار گاڑی کی چھت سے ٹکرانا ایک اذیتناک معمول بنتا جا رہا ہے، اور پھر گاڑی سے اترتے ہوئے اس کو سڑک پر لڑکنے سے بچانے اور لوگوں کا مزید مضحکہ بننے کے واضح امکانات کا خطرہ بھی بہرحال درپیش ہی رہتا ہے۔